دونوں ہاتھوں سے لوٹیے۔ ہاں یہ وہی رات ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخشش اتنی کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اس رات میں میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور فیصلوں کی رات، مگر اس امت کی پر مہربانی اتنی کہ فیصلوں سے پہلے فیصلے کرنے والا صبح تک پوچھتا رہتا ہے کوئی بخشش کرانے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے، کوئی اپنی ضرورت کو پورا کرانا ہے۔ یہ وہی رات ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فیصلوں کی رات ہے، مگر فیصلے بھی پوچھ کر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بخششیں بھی بے انتہا ہو رہی ہیں۔ اور یہ وہی رات ہے جس کے لیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحومین کے لیے بھی دعا فرمائی اور یہ تعلیم دے دی کہ اس رات میں مرحوم فوت شدگان کو بھی وہ برکات مل رہی ہیں جو زندوں کے لیے اتر رہی ہیں۔ ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن آپ کے نکلنے پر ہے، آپ کی عبادات پر نہیں ہے۔ اپنی گھروں میں رہ کر صلاۃ و تسبیح، معمولات شب برات اور نیک اعمال اور توبہ اور اصلاح اعمال کے اندر ضرور رہیے، اور رشد و ہدایت چینل پر ضرور محفل توبہ کے اندر شامل رہیے۔ اجتماعی توبہ، ذکر، بیعت اور خصوصی خطاب سے ضرور مستفیض ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس رات کی پوری برکات سے ہمیں مستفیض کرے۔ یہی وہ رات ہے جس کے لیے سرکار مولا علی پاک کو حضور نے کہا اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ رات ہے جس کے لیے فرمایا کہ اسی میں اعمال بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں اور وہ اعمال کے مطابق فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے سال کی موت، زندگی، روزی، رزق، خیر و بھلائی، ہر طرح کے فیصلے اس رات میں کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اگلے سال میں اس سب کے لیے یہ احکامات ہیں۔ منا لیجئے اپنے مالک کو، منتیں کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے اور اپنی مرضی کے فیصلے کرا لیجئے۔ اللہ توفیق دے اور برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم